مجھے معلوم ہے کہ تمام حضرات مجھ سے اپڈیٹ کے متعلق پوچھیں گے کہ حضرت کی طبیعت کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ شروع کس طرح ہوا کہ 2 ہفتے پہلے 2 جمعہ پہلے جمعہ کی شام تھی، حضرت سفر بنگلہ دیش سے ہی واپس آئے تھے، اور حضرت کا معمول ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تھرسڈے واپس آتے ہیں، کہ کبھی میرے 2 جمعہ ناگا نہ ہوں۔ ہمیشہ یہ ڈیووشن تھا کہ کم از کم ایک مس ہو جائے، 2 ان رو مس نہ ہو۔ تو لندن سے سفر تھا، پہنچے صبح کو تقریباً 4-5 بجے صبح کو۔ اس کے باوجود بھی جمعہ کے لیے آئے تھے، شام کو بھی ذکر کی مجلس تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ادھر آئے تھے، ذکر کی مجلس ہوئی، اور عشاء پڑھانے کے دوران ہی حضرت کو ہارٹ میں تکلیف ہوئی۔ عشاء پڑھانے کے بعد بھی حضرت نے لمبی دعا بھی فرمائی، اور پھر حضرت روم میں گئے اور انہوں نے بتایا، اظہار کیا کہ مجھے ہارٹ میں تکلیف ہے۔ شروع میں تو کہا کہ نہیں مجھے ہاسپٹل نہیں جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹروں نے بعد میں ٹیسٹ بھی کیا، سب کچھ کیا، تو معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک باقاعدہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جب حضرت ہاسپٹل گئے تھے تو آن گوئنگ ہارٹ اٹیک تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انجیوگرام ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ سٹینٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سٹینٹ بھی سکسیسفلی ڈال دیے گئے تھے، اور الحمدللہ حضرت ریکوری کر رہے تھے، اور انتہائی قریب تھے کہ حضرت کو ڈسچارج کر دے، حضرت کو گھر جانے دے، لیکن اچانک اللہ کی تقدیر تھی کہ حضرت کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت کو سٹینٹ کے ڈالنے کے بعد یہ سٹروک ہوا ہے۔ بہت سے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھا حضرت کا، حضرت اچھی طرح بات کر رہے تو کیا ہو گیا؟ تو یہ صرف کلیریفائی کرنا ہے کہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، سٹینٹ ڈال دیا گیا، اور سٹینٹ کے اثر ہی کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 100 میں 3 لوگ یا 1000 میں 3 لوگ کو سٹینٹ ڈالنے کے بعد سٹروک ہوتا ہے۔ تو جو ویڈیو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا وہ ہارٹ اٹیک کے بعد تھا، اور یہ جو حالت فی الحال ہے یہ سٹروک کے بعد ہے۔ تو سٹروک کی وجہ سے حضرت کی جسمانی اعتبار سے کچھ اثر پڑا ہے، اور فی الحال کمزور ہے، لیکن الحمدللہ عقل کے اعتبار سے سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ یاد ہے، سب کچھ یعنی کوئی میموری لاس ایسا کچھ نہیں ہے، بات چیت بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ سونا اور کھانا پینا کچھ کم ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آرام عطا کرے، اور کیونکہ جسمانی کچھ اثر پڑا ہے اس کی وجہ سے ریہاب کی ضرورت ہے۔ اب کتنی دیر ہاسپٹل میں رہیں گے ہمیں معلوم نہیں، ریہاب کے اوپر ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمت و طاقت عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ان کو دوبارہ گھر لے آئے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیونکہ ریہاب فی الحال ابھی کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزانہ اپڈیٹ کریں گروپ پر، تو کیونکہ یہ ریہاب ہے تو وہ روزانہ ہم اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ اوور نائٹ حضرت دوبارہ ٹھیک نہیں ہوں گے، کچھ وقت لگے گا، تو انشاءاللہ ہم ویکلی اعتبار سے تمام حضرات کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جس طرح حضرت مولانا محمد عادل صاحب نے ابھی فرمایا کہ انشاءاللہ ہر ویک جمعہ کی مجلس جاری رہے گی۔ حضرت کی خواہش ہمیشہ یہ ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں یہ مجلس چلتی رہے، اور اسی وجہ سے میں دوبارہ اپنے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، اکابر ہیں، مجھ سے انتہائی بہت بڑے ہیں، میں ان سب سے گستاخی معاف کرتا ہوں کہ میں نے ذکر کیا۔ یہ جن حضرات جن کے زیر نگرانی میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا اور حکم دیا کہ تمہیں کرنا ہے، تاکہ حضرت کی یہ منشا ہوتی، حضرت خوش ہو جائیں گے، ورنہ میں اپنے آپ کو اس ذکر کے لیے قابل نہیں سمجھتا، مجھے معلوم ہے، تو اس وجہ سے تمام حضرات سے گستاخی معاف۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ حضرت سے محبت کرتے ہیں، جتنے متعلقین ہیں حضرت سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن حضرت کے جو بیسٹ وشز فی الحال ابھی ہے ہیلتھ کے اعتبار سے، جو بیسٹ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال آرام کریں۔ لوگ آئیں گے، بات چیت کریں گے تو یہ ان کو زیادہ تکلیف دے گی، اور خاص طور پر کیونکہ شروع میں کچھ لوگ ویسے آ گئے تھے، ہم نے منع کیا تھا لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آگے، تو نرس اور جو ڈاکٹر ہے انہوں نے اس کے بعد خاص طور پر منع کیا کہ آپ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، انفیکشن کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ویسے ہم اب اگر جانے بھی چاہے
کہ آپ چلے جاؤ، پھر بھی وہ روکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انفیکشن کا بہت بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے خاص طور پر منع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے حضرت کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اگر کوئی گنجائش کوئی صورت نکلے آنے کی تو ہم بتائیں گے، لیکن فی الحال ہمیں بھی بہت خراب لگتا ہے کہ کوئی آ جائے اور ہم ان سے کہہ کہ چلے جاؤ، اتنے دور سے آئے ہیں تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں پلیز مت ڈالنا۔ ہماری جتنے بھی فیملی افراد ہیں، ہماری یہ ایک درخواست ہے کہ پلیز ابھی مت آنا، حضرت کو آرام کرنے دینا، انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ چائے کا انتظام ہے، اور انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعا کرتے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے جتنے بھی محنتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان سے دین کی خدمت لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاجگی کی زندگی سے بچائے، بغیر محتاجگی کی زندگی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ دور و دراز سے آئے ہیں، حضرت کے محبت کی وجہ سے دعا کرنے کے لیے بہت دور سے آئے ہیں، اور ٹائم بھی انتہائی لیٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جس مقصد سے آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کو بھی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔